جو لڑیوں کی طرح بہہ رہے تھے۔ ہاں ہاں مجھے پتا ہے میری جان، تم اس سے بہت پیار کرتے ہو۔ نسیمہ بھی اس طرح روتے دیکھ کر خود بھی رو پڑی تھی۔ اس لڑکی نے ان کے بیٹے کی کیا حالت کر دی تھی۔ یہاں تو اسے کسی چیز کی بھی کمی نہیں تھی۔ ماما، گھر، گاڑی، پیسہ، پیار، بچے، سب کچھ تو تھا۔ میں نے تو خود سے زیادہ اس سے ہی پیار کیا تھا۔ ماما، وہ کیسے جا سکتی ہے مجھے چھوڑ کر؟ میری جان چپ ہو جاؤ، کیوں رو رہے ہو؟ کیوں اس 2 کوڑی کی لڑکی کے لیے خود کو ہلکان کر رہے ہو؟ تم میرے بیٹے ہو، بہادر بنو۔ تم تو اگر ایسا کرو گے تو بچوں کو کون سنبھالے گا؟ نسیمہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ لیتی بولی، ماما میں کیسے سنبھالوں گا انہیں؟ اکیلے ارحم مجھ سے 100 سوال کرے گا، کیا جواب دوں گا؟ آہن نے اپنے ہونٹ دانتوں تلے کچلے اور ہتھیلی سے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے تھے۔ بیٹا، اب تمہیں ہی انہیں سنبھالنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے۔ تم باہر نکلو، ابھی تو تمہیں دنیا کو بھی فیس کرنا ہے۔ یوں بزدلوں کی طرح خود کو قید مت کرو، اپنے بچوں سے نہیں چھپو ورنہ ارحم بھی تم سے دور ہونے لگے گا۔ ماما، میں نہیں کر سکتا فیس سب کو، وہ بھی چلی گئی، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے مر جانا چاہیے۔ ہاں یہی ٹھیک ہے، ہانی کے بغیر آہد کا کوئی وجود نہیں۔ آہد نے صوفے پر پڑی ٹرے سے چھری اٹھائی تھی۔ آہد، پاگل ہو گئے ہو؟ نسیمہ نے چھری چھین کر دور پھینکی تھی۔ تم کیوں مارو گے خود کو؟ پاگل ہو گئے ہو؟ تمہیں جینا ہے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ تم بھی جاؤ گے اپنے بچوں کو چھوڑ کر؟ ان کی ماں تو چلی گئی، اب تم بھی خود کو نقصان پہنچاؤ گے، پھر بچوں کا کیا ہوگا؟ کون سنبھالے گا انہیں؟ نسیمہ چیخی تھی۔ سوری ماما، پر میں کیسے خاموش ہو جاؤں؟ بالکل، جب کوئی مر جائے تو ان کے ساتھ مرا نہیں جاتا، سنا تم نے؟ مر گئی وہ، اور 2 دن کا سوگ بھی منا لیا تم نے۔ اب کمرے سے باہر نکلو گے؟ میں جا رہی ہوں، کھانے کی ٹیبل پر آ جانا، ورنہ میں خود کمرے میں آئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ نسیمہ اپنا فیصلہ سناتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ ایک یہی حل تھا، انہیں نرم نہیں پڑنا تھا، ورنہ ان کا بیٹا تو مر جاتا، ٹوٹ جاتا۔ سوچتا ہوں کہ اسے بھول جاؤں، اس کی یادوں سے اس قدر دور ہو جاؤں وہ چاہ کر بھی مجھے ڈھونڈ نہ سکے، میں اس قدر اسے بھول جاؤں۔ آج پھر وہ صبح ہی آ گیا تھا شاپ پر، بار بار وہ گھڑی دیکھ رہا تھا، نہ جانے دل میں کیسی بے چینی تھی، بس پل پل اس کا خیال آ رہا تھا، کہیں اسے کچھ تو نہیں ہو گیا، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ کیا سوچ رہا ہوں میں؟ سمیر، تم سچ میں پاگل ہو گئے ہو۔ اس نے 1-2 بار تم سے کام کیا لے لیا، تم سے بات کر لی، تم سے مذاق کر لیا، تم تو پاگل ہی ہو گئے ہو۔ یہ بھی ہے، ایک بار میسج کر لیتا ہوں، سکون مل جائے گا۔ سمیر سوچتا اپنا موبائل اٹھا کر میسج ٹائپ کرنے لگا، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اب آپ کی گاڑی خراب نہیں ہو رہی کیا؟ ایموجی ساتھ سینڈ کیا تھا۔ صاحب، یہ گاڑی میں کیا خرابی ہے سمجھ نہیں آ رہا، بچہ چل کر آیا تھا۔ تم چھوڑو، میں خود دیکھ لوں گا، سمیر کہتا اپنے کام میں لگا تھا، اپنا موبائل سائڈ پر رکھ دیا تھا۔ بابا، ماں نے ارحم بھاگتا ہوا آہد کی ٹانگوں میں لیٹا تھا۔ سب جو کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے آہد کا انتظار کر رہے تھے، ارحم کی بات پر آہد کی شکل دیکھی تھی۔ سب نے جس کا ضبط کی وجہ سے چہرہ لال ہوا تھا اور ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا تھا اور جتانا چاہا کہ دیکھیں، اسی سوال سے تو چھپ رہا تھا، ارحم میری جان، اب آپ کی ماما کبھی نہیں آئیں گی، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی ہیں، اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا ہے۔ آہد جبڑے بچتا ارحم کو گود میں اٹھاتا ٹیبل تک آیا۔ کیوں لیا اللہ تعالیٰ نے؟ ہمیں انہیں واپس بلا لیتے ہیں۔ ارحم معصومیت سے آہد کی دونوں گالوں پر ہاتھ رکھتا بولا، نہیں، وہ اب کبھی واپس نہیں آ سکتی، اب آپ کو، آپ کے چھوٹے بھائی کو اور ہم سب کو ان کے بغیر رہنا ہوگا، کیونکہ جب اللہ کے پاس کوئی انسان چلا جائے پھر وہ واپس نہیں آتا۔ آہد نہیں چاہتا تھا کہ وہ اتنے بچے کو سچ بتا کر اس کے ذہن میں ذہن بھرے، وہ شاید نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بچے اپنی ماں سے نفرت کریں۔ تو میں بھی چلا جاتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ ارحم، یہ کیا بول رہے ہو؟ آپ ایسا مت بولنا، ورنہ آپ کے بابا ناراض ہو جائیں گے، وعدہ کرو اب ایسا کبھی نہیں بولو گے۔ آہد نے چٹا چٹ اس کے دونوں گال چومے تھے، جبکہ سب کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ ارحم کی بات پر پتہ نہیں، وعدہ نہیں لوں گا، آپ روئیں مت۔ ارحم اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ چلو اب آپ کھانا کھاؤ گے؟ اپنے بابا اور دادا دادی آئے ہیں اور دی جان کے ساتھ، دادا دادی آپ سے ملنے آئے ہیں اور ٹوائز بھی لائے ہیں آپ کے لیے۔ آہد نے چھوٹا سا نوالا بنا کر ارحم کے منہ میں دیا تھا۔ ماما اور دی جان، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ سجل دی جان کے کمرے میں آئی، دیکھا تو نسیمہ ان کی چوٹی بنا رہی تھی۔ سجل چلتی ہوئی بیڈ پر آئی اور دی جان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔
ہاں بولو پتر، دیجان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا، جبکہ نسیمہ ان کی چوٹی بنا کر سجل کے ساتھ آ کر بیٹھی تھی۔ وہ دیجان اور ماما، میں کسی کو پسند کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ سجل دیجان کی گود سے سر اٹھا کر بیٹھی اور اپنی انگلیاں مڑوڑتی بولی، کون ہے وہ دیجان؟ اپنی انگلی تھوڑی پر رکھتے بولی، جبکہ نسیمہ بھی حاجتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ دیجان، اس کا نام سمیر ہے۔ سجل ساری بات انہیں بتا چکی تھی، یہ بھی کہ وہ لوگ میڈل کلاس ہیں، اور ماما مجھے پتا ہے یہ موقع ٹھیک نہیں، پر جس طرح گھر کا ماحول ہو چکا ہے میں چاہتی ہوں تھوڑا چینج ہو جائے، بھائی بھی اس کے خیالوں سے باہر آ جائے۔ سجل ایک نظر نسیمہ کو دیکھتی دیجان سے بولی، ارے لڑکی، جس طرح تم بتا رہی ہو وہ لوگ امیر نہیں ہیں تو تم وہاں کیسے رہو گی؟ وہاں تو تمہارا گزارا 2 دن بھی نہیں ہوگا، وہاں یہ سب آسائشیں بھی نہیں ہوں گی۔ صحیح کہہ رہی ہیں اماں، یہ صرف وقتی فیلنگ ہے بیٹا، جیسا تم ان کا گھرانہ بتا رہی ہو وہاں ہم تمہاری شادی کیسے کر دیں؟ تم ہماری ایک ہی بیٹی ہو۔ ماما اور دیجان پلیز، میں رہ لوں گی، پر آپ لوگ مان جائیں نا، میں اسے بہت پسند کرتی ہوں، پلیز بس ایک بار اسے دیکھ لیں، آپ لوگوں کو بھی وہ بہت اچھا لگے گا پلیز۔ سجل نے منت بھرے لہجے میں بولا۔ دیجان نے پہلے نسیمہ کو دیکھا، پھر سجل کو، جو آس بھرے لہجے میں پہلی بار ان سے کچھ فرمائش کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے بلا لو۔ سچی دیجان، آپ بہت بہت اچھی ہیں، آئی لو یو۔ سجل نے ان کے دونوں گالوں کو چومے تھے۔ اے لڑکی، یہ بدماشی میرے ساتھ نہ کرا کر، اور میری ایک شرط ہے۔ دیجان نے اسے انگلی دکھائی۔ کون سی دیجان؟ بولے۔ آپ کی ہر شرط سر آنکھوں پر۔ سجل نے ہنستے ہوئے ان کے ہاتھ پر پیار کیا تھا۔ اگر لڑکا ہمیں پسند نہیں آیا تو اگر میں منع کر دوں تو تم بھی بھول جاؤ گی؟ اسے پہلی بات تو انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں، اور ایسا ہوا تو مجھے ایک شرط منظور ہے۔ سجل ہنستی ہوئی بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی تھی، اسے اب سمیر کو فون کرنا تھا۔ پاگل ہے بالکل یہ لڑکی، نسیمہ ہنسی تھی۔ ہاں جوان بچی ہے نا، اس لیے دیجان اس کی خوشی پر مسکرائی۔ نسیمہ کو دیکھتی ہوئی بولی، ہیلو سمیر، کیسے ہو؟ جیسے ہی سمیر نے کال پک کی، دوسری طرف سے سجل کی آواز گونجی، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو اور کہاں غائب ہو؟ اب گاڑی خراب نہیں ہو رہی تمہاری؟ سمیر مسکراتا بولا، اف سمیر، ابھی اس فضول باتوں کو چھوڑو، آج میں بہت بہت خوش ہوں۔ دیکھا میں نے بولا تھا نا میں ہی تمہاری بائک پر بیٹھوں گی، دیکھنا اب میں بہت جلد پورے حق کے ساتھ تمہاری بائک پر تمہارے ساتھ بیٹھوں گی۔ سجل کا خوشی سے برا حال تھا۔ ایک منٹ، کیا بول رہی ہو؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ سمیر نہ سمجھی سے بولا، مطلب یہ کہ میں نے اپنے گھر والوں کو منا لیا ہے، اب تم اپنے گھر والوں کے ساتھ میرا رشتہ لے کر آؤ گے۔ سجل خوشی سے بیڈ سے اٹھی تھی اور ونڈو کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ یہ کیا بول رہی ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میں اور تمہارے گھر رشتہ ناممکن ہے۔ سجل، سمیر سنجیدگی سے بولا، کیا مطلب تمہاری کہیں اور منگنی ہوئی ہے کیا؟ سجل ایک دم سیدھی ہوئی تھی، ابھی جو اتنی خوشی چہرے پر پھوٹ رہی تھی ایک دم غائب ہوئی۔ نہیں، میری منگنی نہیں ہوئی، پر میں اپنی فیملی کے ساتھ تمہارے گھر کیسے آ سکتا ہوں؟ تم کہاں امیر کبیر اور ہم کہاں غریب سے لوگ۔ سوری سجل، پلیز میری بات مانو، یہ سب وقتی فیلنگ ہے یار، اور کچھ نہیں۔ تمہیں مجھ سے اچھا اور امیر لڑکا مل سکتا ہے اور تمہارے گھر والے میرا گھر اور مجھے دیکھ کر نہیں مانیں گے۔ شٹ اپ سمیر، میں تم سے پیار کرتی ہوں، میں تمہارے ساتھ جھونپڑی میں بھی رہنے کے لیے تیار ہوں، مجھے بس تم عزت دینا، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، اور بس مجھے اور کوئی فضول بات نہیں سننی۔ کل تم اپنے گھر والوں کے ساتھ میرے گھر پر آ رہے ہو رشتہ لے کر۔ سجل نے کہتے ہیں ساتھ کال کٹ کی تھی۔ اف، یہ لڑکی بھی نا، اب میں اتنی جلدی کیسے ماما کو تیار کروں؟ امی ابو اور انمول، آپ لوگ تیار رہنا، کل میرا رشتہ دیکھنے جانا ہے۔ آپ کو سمیر کمرے سے باہر آیا تھا، ان تینوں کے ساتھ دیکھنا تھا۔ اے کیا بول رہے ہو؟ کون لوگ ہیں؟ کیسی لڑکی ہے؟ کہاں رہتی ہے؟ یہ کون سا دور آ گیا ہے؟ لڑکی پسند آئی اور امی ابو کو منہ اٹھا کر لے گئے؟ امی پلیز، بہت اچھے لوگ ہیں، وہ بہت امیر لوگ ہیں، فیملی بھی اچھی لگ رہی ہے، باقی کل جا کر پتہ چلے گا۔ سمیر انمول کے برابر آ کر بیٹھا تھا۔ تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ جوان بہن گھر پر بیٹھی ہے، اس کی شادی کرنے کی بجائے اپنی کرنے کا سوچ رہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پہلے بہن کو اپنے گھر کا کر۔ امی ابھی شادی کون بول رہا ہے؟ صرف رشتہ لے کر جا رہے ہیں، اور میں اپنی بہن کی شادی پہلے کروں گا اور پھر خود۔ سمیر نے ہنا کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے تھے۔ ہے کون وہ لڑکی؟ کیسی ہے ویسے؟ ہنا ایک نظر اسے دیکھتی بولی، امی ہے کوئی اور بہت پیاری، بہت خوبصورت، تھوڑی شرارتی، تھوڑی غصے والی اور نخریلی۔ سمیر اس کی سوچوں میں گم ہوا تھا اور اس کی حرکتیں یاد آنے پر ہنسا۔ بس ابھی تو وہ اس گھر میں آئی نہیں، ہماری ویلیو کم ہونے لگی ہے،
अनमोल समीर के आगे चुटकी बजाती बोली, जब उसकी हरकत पर हिना और ताहिर हंसे थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम ज़्यादा बोलने नहीं लगोगी। अनमोल समीर ने उसे घूरा था। भाई मजाक कर रहे हो? अनमोल हंसी थी, उसके साथ ताहिर भी हंसे थे। अरे मत तंग करो तुम दोनों मेरे बेटे को, हिना अनमोल को घूरती बोली। आप लोग तैयार रहना, कल हमें जाना है, समीर कहता वहाँ से उठा था, वरना उसकी बहन और उसके बाबा उसका मजाक बनाते रहे। बेटा वो लोग तो गैर से लोग हैं, कैसे रहोगी तुम उनके साथ? आज शाम ही समीर अपनी फैमिली को लेकर उनके घर आया था। वो लोग दीजान और ज़मीर और नसीमा को ज़्यादा पसंद नहीं आए थे। दीजान मैं रह लूँगी, क्या गरीब लोगों को शादी का हक नहीं होता? वो मेहनत करता है, कमाता है, अपने घर वालों की भी तो जिम्मेदारी उठा रहा है। मुझे भी भूखा तो नहीं रखेगा ना पहनने को कपड़े देगा, ना रहने को घर भी देगा, तो फिर आखिर और क्या प्रॉब्लम है इसमें? इतना खूबसूरत है। सजल दीजान की नज़र में साफ नापसंदी देखकर बोली थी। बेटा होता है शादी का हक, पर वो अपने जैसे लोगों में करे तो ठीक है, हमारा अलग स्टेटस है और उनका अलग। नसीमा ने एक बार फिर सजल को समझाना चाहा। मामा अगर आप लोग समझ रहे हैं मैं वहाँ गुजारा नहीं कर सकती या मैं वहाँ खुश नहीं रहूँगी तो ये गलत समझ रहे हैं। मैं आपको वहाँ रहकर दिखाऊंगी, वो भी खुशी खुशी, और कभी ऐसा हुआ कि कोई मसला भी हो गया तो उसके घर कदम नहीं रखूंगी। सजल दो टोक बोली। ज़मीर साहब ने अपनी बेटी को देखा जो मोहब्बत में अंधी हो गई थी, अपनी आगे की ज़िंदगी का कुछ भी नहीं सोच रही थी।